بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ ان کی قوم کے متکبر رودار لوگ بولے کہ اے شعیب علیہ السلام، ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال کر رہیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگرچہ ہم اس سے بیزار ہی ہوں، ہم تو اللہ پر جھوٹ تہمت لگانے والے ہوئے اگر ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں، بعد اس کے کہ اللہ ہم کو اس سے بچا چکا، اور ہم سے تو ممکن نہیں کہ ہم اس میں بھی آئیں، لیکن ہاں یہ کہ ہمارے پروردگار اللہ ہی کی یہ مشیت ہو۔ ہمارا پروردگار ہر شے کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور شعیب علیہ السلام کی قوم میں کافروں میں جو رودار لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کی پیروی کرنے لگے تو بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اپنے اپنے گھر میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا وہ ایسے مٹے کہ گویا ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا نقصان اٹھانے والے وہی رہے۔ اس وقت وہ ان سے منہ موڑ کر چلے اور بولے، اے میری قوم والوں، میں نے تو تمہیں اپنے پروردگار کے پیام پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، تو اب میں کیوں کر غم کروں کافر لوگوں پر؟ اور ہم نے جس کسی بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا اس کے باشندوں کو ہم نے تنگ دستی اور بیماری میں مبتلا کیا تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں۔ اس کے بعد ہم نے بدحالی کی جگہ بدل کر کے خوشحالی پھیلا دی، چنانچہ انہیں خوب ترقی ہوئی اور وہ کہنے لگے کہ تنگی اور راحت تو ہمارے باپ دادا کو بھی پیش آتی رہی تھی۔ اس پر ہم نے ان کو یک بیک پکڑ لیا اور وہ اس کا گمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لے آئے ہوتے اور پرہیزگاری اختیار کی ہوتی تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تو جھٹلایا، سو ہم نے ان کے کرتوتوں کے پاداش میں ان کو پکڑ لیا۔ تو کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارے عذاب شب کے وقت آ پڑے، درا حال یہ کہ وہ سو رہے ہوں؟ یا کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے، درا حال یہ کہ وہ کھیل میں لگے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی خفیہ تدبیروں سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ سو اللہ کی تدبیر سے کوئی بھی بے خوف نہیں ہوتا بجز ان لوگوں کے جو گھاٹے میں آ چکے ہیں۔ کیا ان لوگوں پر جو اب زمین کے وارث ہیں بعد اس کے سابق باشندوں کے یہ بات واضح نہیں ہوئی ہے کہ اگر ہم چاہتے تو انہیں بھی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ان کے گناہوں کے عوض میں، اور ہم بند لگائے ہوئے ہیں ان کے دلوں پر، سو وہ سنتے ہی نہیں۔ یہ وہ بستیاں ہیں جن کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر کھلے ہوئے نشان لے کر آئے، پھر بھی ان سے یہ نہ ہوا کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا دیا تھا اس پر ایمان لے آتے۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے، اور ہم نے پاس عہد ان میں سے اکثر میں نہ پایا، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو بس نافرمان ہی پایا۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نشانوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، پر ان لوگوں نے ان نشانوں کا حق ادا نہ کیا، سو دیکھیے مفسدوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں پروردگار عالم کی طرف سے پیغمبر ہو کر آیا ہوں، قائم ہوں اسی پر کہ میں کوئی بات اللہ پر گھڑ کر نہ کہوں، البتہ حق ہی کہوں گا۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلا نشان لے کر آیا ہوں، سو تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دے۔ فرعون بولا، اگر تم کوئی نشان لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، سو وہ دفتن ایک صاف اژدہا بن گیا،
اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ باہر نکالا سو وہ دیکھنے والوں کے روبرو یک بیک خوب روشن تھا۔ قوم فرعون کے سرداروں نے یہ دیکھ کر کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، سو بتاؤ تمہاری اب کیا صلاح ہے؟ بولے اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے اور ہر کارے شہروں بھیجیے، وہ آپ کے پاس سارے ماہر جادوگر لے آئیں۔ اور جادوگر آ گئے فرعون کے پاس اور بولے ہم کو کوئی بڑا انعام تو ضرور ہی ملے گا اگر ہم غالب آ گئے۔ فرعون نے کہا ہاں ضرور، اور تم ہمارے مقربوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ وہ ساحر بولے اے موسیٰ علیہ السلام یا تو تم پہلے ڈالو یا ہم ہی ڈال چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی ڈالو۔ پھر جب انہوں نے ڈالا لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور بڑا جادو کر دکھایا۔ اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجئے، سو یک بیک اس نے ان کے گھڑے ہوئے شعبدے کو نگلنا شروع کر دیا، سو حق کا حق ہونا ظاہر ہو گیا اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے رہے تھے سب ضائع ہو کر رہا، سو وہ لوگ وہیں ہار گئے اور ذلیل ہو کر رہے، اور ساحر سجدے میں گر پڑے اور بولے کہ ہم تو ایمان لے آئے سارے جہانوں کے پروردگار پر، وہی جو پروردگار ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا۔ فرعون بولا تم ایمان لے آئے بغیر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، ہو نہ ہو یہ ایک چال ہے جو شہر میں تم چلے ہو تاکہ تم اس شہر سے یہاں والوں کو نکال دو، سو تم کو ابھی حال معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر الٹی طرف سے کاٹے ڈالتا ہوں، پھر تم سب کو سولی پر ٹانگ کر رہوں گا۔ وہ بولے خیر ہم اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹیں گے، اور تو ہمیں کیوں سزا دے رہا ہے؟ بجز اس کے کہ ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان لے آئے جب وہ ہم تک پہنچیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر صبر کے مشکیزیں اڈیل دے اور ہماری جان اسلام پر نکال۔ اور قوم فرعون کے سردار بولے کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑے رہیں گے کہ وہ ملک میں فساد پھیلاتے رہیں، اور موسیٰ علیہ السلام آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑے رہیں؟ وہ بولا نہیں ہم ابھی ان کے لڑکوں کو قتل کرتے ہیں اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم ان پر ہر طرح غالب ہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ ہی کا سہارا رکھو اور صبر کیے رہو، زمین اللہ ہی کی ہے، وہ جس کو چاہیں اپنے بندوں میں سے اس کا مالک بنا دیں، اور انجام کار اللہ سے ڈرنے والوں ہی کے ہاتھ رہتا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے ہم تو تمہارے آنے سے قبل بھی مصیبت میں رہے اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان قریب تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین کا حاکم بنا دے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ اور ہم نے فرعون والوں کو قحط سالی میں اور پھلوں کی پیداوار کی کمی میں پکڑا تاکہ وہ تنبیہ حاصل کریں، لیکن جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ تو ہمارے لیے ہی ہے، اور اگر انہیں بدحالی پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے۔ سنو ان کی نحوست تو بس اللہ ہی کے علم میں ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہ جانتے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم کیسا ہی نشان ہمارے سامنے لاؤ جس سے ہم کو مسحور کرنا چاہو، ہم تو تم پر ایمان لانے کے نہیں۔ پھر ہم نے ان پر بلا نازل کی اور ٹڈیاں اور جوئیں اور میڈک اور خون یہ سب جدا جدا نشان تھے، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی عادی مجرم۔ اور جب ان پر کوئی عذاب آ پڑتا تو کہتے کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جس کا اس نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اگر تم ہم پر سے اس عذاب کو ہٹا دو تو ہم ضرور تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اور ہم تمہارے ہمراہ بنی اسرائیل کو کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب کو اسی مدت تک کے لیے ہٹا دیتے جس تک انہیں پہنچنا تھا تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے۔
غرض ہم نے انہیں سزا دی اور انہیں سمندر میں ڈبو دیا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کی طرف سے بالکل ہی غفلت میں پڑے رہتے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھ لیے گئے تھے اس سرزمین کے پچھم اور پورب کے مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ اور آپ کے پروردگار کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں صبر کی بنا پر پورا ہو کر رہا، اور جو کچھ فرعون اور اس کی قوم نے تیار کیا تھا اور جو اونچی عمارتیں بنائی تھیں ان سب کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتار دیا، پھر وہ ایسے لوگوں پر گزرے جو اپنے بتوں کو لیے بیٹھے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے بھی ایک دیوتا ایسا ہی بنا دیجئے جیسے ان کے یہ دیوتا ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں وہ تباہ ہو کر رہے گا، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں ہے بھی بالکل باطل۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو تمہارا معبود تجویز کر دوں؟ درا حال یہ کہ وہ تم کو دنیا جہان والوں پر فضیلت دے چکا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات دی تھی جو تم کو سخت عذاب میں ڈالے ہوئے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔ اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 شبوں کا، پھر ان کا تکملہ 10 اور راتوں سے کیا۔ سو موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار کی مدت 40 شب کی پوری ہوئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور اصلاح کرتے رہنا اور مفسدین کی روش نہ چلنے لگنا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت موعود پر آ گئے اور ان سے ان کا پروردگار ہم کلام ہوا، موسیٰ علیہ السلام بولے، اے میرے پروردگار، مجھے اپنے کو دکھلا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ اللہ نے فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، سو اگر یہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب انہیں افاقہ ہوا تو بولے، تو پاک ہے، میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمہیں انسانوں پر اپنی پیغمبری اور اپنے کلام کے ذریعے سے ممتاز کیا، سو اب لو جو کچھ میں نے تم کو عطا کیا ہے، اور شکر گزاروں میں سے رہو۔ اور ہم نے ان کو تختیوں پر ہر چیز لکھ دی، نصیحت اور تفصیل ہر چیز سے متعلق، تو انہیں قوت کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کے اچھے اچھے احکام کو لازم کر لیں، ان قریب میں تم لوگوں کو نافرمانوں کا مقام دکھا دوں گا۔ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو پھرا ہوا ہی رکھوں گا جو روئے زمین پر ناحق تکبر کرتے رہتے ہیں، اور اگر یہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں جب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنا راستہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنا راستہ بنا لیں۔ یہ ساری برگشتگی اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان کی طرف سے اپنے کو غافل رکھا۔ اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال اکارت گئے، اور ان کو بدلہ اسی کا ملے گا جو کچھ کہ وہ کرتے رہے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے جانے کے بعد ایک بچڑا اپنے زیوروں سے بنایا، یعنی ایک قالب جس کے اندر ایک آواز تھی۔ کیا ان کو یہ تک نہ سوجا کہ وہ نہ تو ان سے بات کر سکتا تھا اور نہ انہیں کوئی راہ بتلا سکتا تھا؟ اسی کو انہوں نے معبود بنا لیا اور بڑا ہی ظلم اپنے حق میں کر بیٹھے۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور محسوس کیا کہ وہ بڑی گمراہی میں پڑ گئے تو بولے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحمت نہ کرے اور ہماری مغفرت نہ کر دے تو ہم تو بالکل گھاٹے میں پڑ گئے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج سے بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو بولے، تم لوگوں نے میرے پیچھے بہت ہی بری حرکت کی،
کیا تم نے اپنے پروردگار کے حکم آنے سے پہلے ہی جلد بازی کر لی اور تختیاں تو ایک طرف ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر لگے اپنی طرف گھسیٹنے؟ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے ماں جائے، لوگوں نے مجھے بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ہی ڈالیں، سو میرے اوپر دشمنوں کو نہ ہنسوائیے اور مجھے ان ظالم لوگوں کے زمرے میں نہ داخل کر لیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھ سے اور میرے بھائی سے درگزر کر اور ہم دونوں کو اپنی رحمت خاص میں داخل کر، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے گوسالہ کو اپنا معبود بنا لیا ہے ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے غضب اور ذلت بہت جلد پڑے گی اسی دنیا کی زندگی میں، اور ہم تہمت گھڑنے والوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے گناہوں کے کام کیے پھر ان کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک تمہارا پروردگار اس کے بعد ان کے حق میں بڑا مغفرت والا، بڑا رحمت والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فر ہوا تو انہوں نے تختیوں کو اٹھا لیا، اور اس نسخہ توریت میں ہدایت و رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 مرد انتخاب کیے ہمارے وقت موعود کے لیے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اگر تجھے یہی منظور تھا تو نے اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیا ہوتا، تو کیا تو ہمیں اس حرکت پر ہلاک کر دے گا جو ہم میں سے چند بے وقوفوں نے کی؟ یہ تو بس تیری طرف سے آزمائش ہے، ان آزمائشوں سے تو جس کو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم کر دے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، ہماری مغفرت کر، ہم پر رحم کر، اور تو ہی بہترین مغفرت کرنے والا ہے۔ ہمارے حق میں بھلائی لازم کر دے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہم تو تیرے ہی آگے جھک گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اپنا عذاب میں اسی پر واقع کرتا ہوں جس کے لیے چاہتا ہوں، اور میری رحمت تو ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، سو اس سے ان لوگوں کے لیے تو ضرور ہی لازم کر دوں گا جو خوف خدا رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو لوگ اس امی رسول و نبی کی پیروی کرتے ہیں جسے وہ اپنے ہاں لکھا ہوا پاتے ہیں توریت اور انجیل میں، انہیں وہ نیک کاموں کا حکم دیتا ہے اور انہیں برائی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں جائز بتاتا ہے اور ان پر گندی چیزیں حرام رکھتا ہے، اور ان پر سے بوجھ اور قیدیں جو ان پر اب تک تھیں اتارے دیتا ہے۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے اور اس کا ساتھ دیا اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، سو یہی لوگ تو ہیں جو پوری فلاح پانے والے۔ کہہ دیجئے کہ اے انسانوں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، اسی اللہ کا جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں، سوا اس کے کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ سو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے امی رسول و نبی پر، جو خود ایمان رکھتا ہے اللہ اور اس کے کلموں پر، اور اس کی پیروی کرتے رہو تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے کہ وہ لوگ حق کے مطابق دوسروں کو ہدایت کرتے ہیں اور خود بھی اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں 12 خاندانوں جماعتوں میں تقسیم کر دیا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا وحی کی کہ اپنے اس عصا کو فلاں پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا مقام معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ کر دیا جو ہم نے تم کو دے رکھی ہیں، اور انہوں نے کوئی ظلم ہم پر نہیں کیا بلکہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ فلاں بستی میں جا کر سکونت اختیار کرو اور وہاں کھاؤ جہاں بھی تم چاہو، اور کہتے جاؤ کہ توبہ ہے، اور شہر کے دروازے میں عاجزی سے جھکے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں تمہیں معاف کر دیں گے، ہم نیک کاروں کو اور زیادہ دیتے ہیں۔
لیکن ان میں سے ظالموں نے کلمہ بدل ڈالا خلاف اس کے کہ جو ان سے کہا گیا تھا، تو ہم نے ان پر آسمان سے ایک آفت بھیجی اس لیے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے تھے۔ اور آپ ان سے اس بستی والوں کی بابت دریافت کیجیے جو سمندر کے کنارے تھی، جبکہ وہ لوگ سبت کے بارے میں احکام سے تجاوز کر رہے تھے، اور جبکہ ان کے سبت کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہوتی تھیں، اور جب سبت نہ ہوتا تو نہ آتیں۔ ہم نے ان کی آزمائش اس طرح سے کی اس لیے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ اور جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کیے جاتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں کسی اور سخت عذاب میں گرفتار کرنے والا، وہ بولے اپنے پروردگار کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور شاید کہ یہ لوگ تقوی اختیار کر لیں۔ پھر جب وہ بھولے ہی رہے اس چیز کو جو انہیں یاد دلائی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو بری بات سے روکا کرتے تھے، اور جو لوگ ظلم کرتے تھے انہیں ہم نے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے رہتے تھے۔ پھر جب وہ اس چیز کی حد سے نکل گئے جس سے وہ روکے گئے تھے، ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب آپ کے پروردگار نے یہ جتلا دیا کہ وہ ان یہود پر قیامت کے دن تک کسی ایسے کو مسلط رکھے گا جو انہیں سزائے شدید میں مبتلا رکھے گا۔ بے شک آپ کا پروردگار بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بڑا مغفرت والا بڑا رحمت والا ہے۔ اور زمین پر ہم نے انہیں مختلف جماعتوں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے بعض نیک بھی تھے اور ان میں سے بعض اس کے علاوہ بھی، اور ہم انہیں خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید وہ باز آ جائیں۔ پھر ان کے بعد ان کے جانشین ہوئے ایسے نالائق لوگ کہ کتاب کو تو ان سے حاصل کیا، لیکن اس دنیا کا مال لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری تو ضرور مغفرت ہو جائے گی، اور اگر ان کے پاس ویسا ہی مال پھر آ جائے تو اسے بھی پا لیں۔ کیا ان سے کتاب میں اس کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ پر کوئی بات نہ گھڑیں، ہاں صرف حق کہیں؟ اور انہوں نے پڑھ بھی لیا جو کچھ اس میں ہے، اور آخرت ہی کا گھر ان لوگوں کے حق میں بہتر ہے جو ڈرتے رہتے ہیں، سو کیا وہ عقل سے کام ہی نہیں لیتے؟ اور جو لوگ کتاب آسمانی کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں سو ہم ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اپنی اصلاح کر چکے ہوتے ہیں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ معلق کر دیا تھا اس طرح کہ گویا وہ سائبان ہے، اور انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ ان کے اوپر گرا ہی چاہتا ہے، اور فرمایا تھا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ اختیار کرو اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اس واقعے کا ذکر کیجئے جب آپ کے پروردگار نے نکالا اولاد آدم کی پشت سے، ان کی نسل کو پیدا کیا اور خود انہی کو ان کی جانوں پر گواہ کیا، اور کہا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ بولے ضرور ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، یا یوں کہنے لگو کہ شرک تو ہمارے باپ دادا پہلے ہی سے کرتے آئے اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، تو کیا تو ہلاک کر دے گا ہمیں اصلی اہل باطل کے کرتوت کی بنا پر؟ اور ہم اسی طرح نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ لوٹ آئیں۔ اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں پھر وہ ان سے بالکل نکل گیا، سو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں داخل ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہم اس کا مرتبہ ان اپنی نشانیوں کے ذریعے سے اونچا کر دیتے، لیکن وہ زمین کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے جب بھی ہانپے، اسے چھوڑے رہ جب بھی ہانپے۔ یہ مثال ہے ان سب لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، سو آپ بیان کیجئے یہ حالات شاید کہ لوگ سوچیں۔ کیسی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اور اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں۔
جسے اللہ راہ دکھائے بس وہی راہ پانے والا ہے، اور جسے وہ بے راہ کرے سو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں مگر یہ ان سے سوچتے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ مثل چوپایوں کے ہیں بلکہ یہ ان سے بھی بڑھ کر بے راہ ہیں، یہی لوگ تو غافل ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے مخصوص نام ہیں، سو انہی سے اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑے رہو جو اس کی صفات سے کجروی کرتے ہیں، ضرور انہیں اس کا بدلہ ملے گا جو کچھ کہ وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور ہم نے جن کو پیدا کیا ہے ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق کے مطابق لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں، اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں انہیں ہم رفتہ رفتہ لیے جا رہے ہیں، اسی طرح کہ انہیں خبر ہی نہیں ہوتی، اور میں انہیں مہلت دیتا رہتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں، وہ تو بس ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کی حکومت پر نظر نہیں کی، اور اس پر جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس پر بھی، اور اس بات پر کہ ممکن ہے ان کی اجل قریب ہی آ پہنچی ہو؟ غرض یہ کہ اس قرآن کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے رکھتا ہے۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کی بابت دریافت کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو بس میرے پروردگار ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اسے کوئی نہ ظاہر کرے گا بجز اس اللہ کے۔ بھاری حادثہ ہے وہ آسمانوں اور زمین میں، وہ تم پر محض اچانک ہی آ پڑے گی۔ آپ سے دریافت کرتے بھی ہیں تو اس طرح کہ گویا آپ اس کی تحقیق کر چکے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بھی نہیں جانتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ہی ذات کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کو جانتا رہتا تو اپنے لیے بہت سے نفع حاصل کر لیتا، اور کوئی مضرت مجھ پر واقع نہ ہوتی۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ وہ وہی پروردگار ہے جس نے تمہیں ایک جان واحد سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس جوڑے سے تسکین حاصل کرے۔ پھر جب وہ یعنی مرد اسے ڈھانک لیتا ہے اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے، پھر وہ اسے لیے ہوئے چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے تو وہ دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار یعنی اللہ سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں صحیح و سالم اولاد دے دی تو ہم تیرے بڑے شکر گزار ہوں گے۔ لیکن جب اللہ انہیں جیتی جاگتی اولاد دے دیتا ہے تو وہ لوگ اللہ کی دی ہوئی چیز میں اللہ کے شریک قرار دینے لگتے ہیں، تو پاک ہے اللہ ان کے شرک سے۔ کیا اللہ کے ساتھ یہ انہیں شریک کرتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہ کر سکیں بلکہ خود ہی پیدا کیے گئے ہیں؟ وہ انہیں کسی قسم کی مدد بھی نہیں دے سکتے ہیں بلکہ خود اپنی ہی مدد نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم انہیں کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہاری پیروی نہ کر سکیں۔ برابر ہیں دونوں امر تمہارے اعتبار سے کہ خواہ انہیں پکارو خواہ خاموش رہو۔ بے شک جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، سو تم انہیں پکارو وہ تمہیں جواب دیں گے اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پیر ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو پکڑتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے سب شریکوں کو بلا لو، پھر میرے خلاف چال چلو اور مجھے مہلت نہ دو۔
یقیناً میرا کارساز اللہ ہے جس نے مجھ پر یہ کتاب نازل کی ہے، اور وہ صالحین کی کارسازی کرتا ہی رہتا ہے۔ اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری ہی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں کوئی بات بتلانے کو پکارو تو وہ سن نہ سکیں، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ گویا آپ کی طرف نظر کر رہے ہیں، درا حال یہ کہ انہیں کچھ نہیں سوج رہا ہے۔ درگزر اختیار کیجیے اور نیک کام کا حکم دیتے رہیے، اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جایا کیجیے۔ اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ دیا کیجیے، وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب انہیں کوئی خطرہ شیطانی لاحق ہوتا ہے تو وہ یاد الہی میں لگ جاتے ہیں، جس سے یکایک انہیں سوج آ جاتی ہے۔ اور جو شیطان کے بھائی ہیں شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے رہتے ہیں سو وہ باز نہیں آتے، اور جب آپ ان کے سامنے کوئی نشان نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اسے کیوں نہ چھانٹ لائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو کچھ میرے اوپر میرے پروردگار کی طرف سے وحی ہوا ہے۔ یہ خود بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگایا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، اور اپنے پروردگار کو اپنے دل میں یاد کیا کرو عاجزی اور خوف کے ساتھ، نہ کہ چلانے کی آواز سے، صبح اور شام کو، اور اہل غفلت میں نہ شامل ہو جانا۔ بے شک جو تیرے پروردگار کے قریب ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ غنیمتیں اللہ کی ملک ہیں، اصلاً اور رسول کی تبعاً۔ بس اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے آپس کی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ایمان والے تو بس وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل سہم جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے پروردگار پر توکل رکھتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہی لوگ تو سچے اور پکے مومن ہیں، بڑے درجات ہیں ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس، اور مغفرت بھی اور عزت کی روزی بھی۔ جیسا کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو حکمت کے ساتھ آپ کے گھر سے باہر نکالا اور مومنوں کا ایک گروہ اس کو گراں سمجھ رہا تھا، وہ آپ سے اس حقیقت کے باب میں بعد اس کے کہ اس کا ظہور ہو چکا تھا اس طرح رد و قضا کر رہے تھے کہ گویا وہ موت کی طرف ہکائے جا رہے ہوں اور وہ دیکھ رہے ہوں۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا دو جماعتوں میں سے ایک کے لیے کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم یہ چاہ رہے تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے۔ درا حال یہ کہ اللہ کو منظور یہ تھا کہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اپنے احکام سے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، اور اگرچہ مجرموں کو ناگوار ہی ہوتا رہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے، پھر اس نے تمہاری سن لی اور فرمایا کہ میں تمہیں 1000 فرشتوں یکے بعد دیگرے آنے والوں سے مدد دوں گا، اور اللہ نے یہ بس اس لیے کیا کہ تمہیں بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان ہو جائے۔ درا حال یہ کہ نصرت تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ نے اپنی طرف سے چین دینے کو تم پر غنودگی کو طاری کر دیا تھا اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی اتار رہا تھا کہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے، اور تاکہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اور اس کے باعث تمہارے قدم جما دے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ کا پروردگار وحی کر رہا تھا فرشتوں کی جانب کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سو ایمان والوں کو جمائے رکھو،
میں بھی کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، سو تم کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو اور ان کے پور پور پر ضرب لگاؤ۔ یہ حکم قتال اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو اللہ سزا دینے میں سخت ہے۔ سو یہ سزا چکھو اور جان لو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اے ایمان والوں، جب تمہارا سامنا ہو جائے گا کافروں کے لشکر کا تو ان سے پشت مت پھیرنا، اور جو کوئی ان سے اپنی پشت اس روز پھیرے گا سوائے اس کے کہ پیترا بدل رہا ہو لڑائی کے لیے یا اپنی جماعت کی طرف پناہ لے رہا ہو تو وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ سو ان کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، اور آپ نے ان پر خاک کی مٹھی پھینکی جبکہ آپ نے وہ نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، تاکہ آزمائش کرے ایمان والوں کی اپنی طرف سے اچھی آزمائش۔ بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یہ تو ہو چکا، اور بے شک اللہ کمزور کر کے رہے گا کافروں کی تدبیر کو۔ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تو تمہارے سامنے موجود ہوا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر وہی کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے، اور تمہاری جماعت تمہارے ذرا کام نہ آئے گی، گو کتنی ہی زائد ہو، اور جانے رہو کہ اللہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والوں، اطاعت کرتے رہو اللہ اور اس کے رسول کی، اور اس سے روگردانی نہ کرو، درا حال یہ کہ تم سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ کچھ بھی سنتے سناتے نہیں۔ بدترین حیوانات اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے ذرا کام نہیں لیتے، اور اگر ان میں کسی خوبی کا علم اللہ کو ہوتا تو وہ انہیں سنوا دیتا، اور اگر اب وہ انہیں سنوا دے تو یہ ضرور روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے۔ اے ایمان والوں، اللہ اور رسول کو لبیک کہو جبکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلائیں، اور جانے رہو کہ اللہ آڑ بن جاتا ہے درمیان انسان کے اور اس کے قلب کے، اور یہ کہ تم سب کو اسی کے پاس اکٹھا ہونا ہے، اور ڈرتے رہو اس وبال سے جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں، اور جانے رہو کہ بے شک اللہ سخت ہے سزا دینے میں۔ اور یاد کرو اس حالت کو جب تم تھوڑے تھے اور ملک میں کمزور سمجھے جاتے تھے، ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تم کو اچانک گھسوٹ نہ لیں، سو اللہ نے تمہیں رہنے کو جگہ دی اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی اور تم کو ستھری چیزیں عطا کی تاکہ تم شکر گزار ہو۔ اے ایمان والوں، خیانت نہ کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، درا حال یہ کہ تم جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہیں، اور یہ بھی کہ بہت بڑا اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے ایمان والوں، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں ایک فیصلے کی چیز دے دے گا اور تم سے دور کر دے گا تمہارے گناہ اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ ہے ہی بڑے فضل والا۔ اور اس واقعے کا ذکر کیجئے جبکہ کافر آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کریں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کریں یا آپ کو وطن سے خارج کر دیں، اور وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیریں کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر والا ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہنے لگتے ہیں بس ہم نے سن لیا، ہم چاہیں تو اسی کا سا ہم بھی کہلائیں، یہ ہے ہی کیا بجز اگلوں کی کہانیوں کے۔ اور وہ وقت بھی یاد دلائیے جب ان لوگوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر یہ کلام تیری طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا پھر کوئی اور ہی عذاب دردناک لے آ۔ حالانکہ اللہ ایسا نہیں کرنے کا کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہوں، اور نہ اللہ ان پر عذاب لانے کا ہے اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ ہاں، یہ بھی ان لوگوں کے لیے نہیں کہ اللہ ان پر عذاب ہی سرے سے نہ لائے، درا حال یہ کہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں جبکہ وہ اس کے متولی ہی نہیں۔ اس کے متولی تو بس متقی ہی ہو سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر تو علم بھی نہیں رکھتے۔
اور خود ان کی نماز ہی خانہ کعبہ کے پاس کیا تھی بجز سیٹی بجانے اور تالی بجانے کے۔ سو عذاب کا مزہ چکھو اپنے کفر کی پاداش میں۔ بے شک جو لوگ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں اپنے مال کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں، سو یہ لوگ تو خرچ کرتے ہی رہیں گے لیکن وہی اموال ان کے حق میں حسرت بن جائیں گے، پھر یہ لوگ مغلوب ہو جائیں گے، اور جو لوگ مغلوب ہو جائیں گے اور جو لوگ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں انہیں دوزخ کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، تاکہ اللہ ناپاکوں کو الگ کر دے پاکوں سے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، یعنی ان سب کو متصل کر دے، پھر اس مجموعے کو دوزخ میں ڈال دے۔ یہی لوگ تو ہیں پورے خسارے میں رہنے والے۔ آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں گے تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ سب انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی عادت دہراتے رہیں گے تو ہمارا معاملہ بھی اگلوں کے ساتھ گزر چکا ہے، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فساد عقیدہ باقی نہ رہ جائے اور دین سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ لیکن اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ خوب دیکھنے والا ہے ان کے عملوں کا، اور اگر یہ روگردانی کیے رہیں تو جانے رہو کہ تمہارا رفیق اللہ ہی ہے، بہترین رفیق اور بہترین مددگار۔